بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مختصر جو موضوع ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے لیکن ہم نے مختصر سی اس پہ گفتگو کرنی ہے، سلسلہ یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کی خواہش ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر ہوتا رہے، اس کی زبان پر بھی محبوب کا ذکر رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہو، کبھی محبوب کے حسن و جمال کا، کبھی محبوب کے چلنے کا، کبھی محبوب کے اٹھنے کا، کبھی محبوب کے بیٹھنے کا، کبھی محبوب کے لیٹنے کا، کبھی محبوب کی گلیوں کا، کبھی محبوب کے رخ انور کا، کبھی محبوب کے رخساروں کا، کبھی محبوب کے ہونٹوں کا، کبھی محبوب کے دانتوں کا، کبھی محبوب کی آنکھوں کا، کبھی محبوب کی زلفوں کا تذکرہ ہوتا رہے۔ قرآن کریم سے ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو الگ سے کریں گے۔ آج صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام، چونکہ اہل ایمان کو اللہ عز و جل کی محبت کے بعد سب سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کی مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمہ وقت ان کا ذکر کیا جائے، اور اس ہمہ وقت ذکر کو کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے، ایک تو آپ کی سیرت پاک کا تذکرہ، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، قرآن کریم میں درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز کے اندر پہلے ہم سلام پڑھتے ہیں اور پھر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے باہر جب پڑھیں تو درود اس طرح پڑھیں، درود ابراہیمی فضیلت والا، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ درود اور سلام پڑھو۔ تو جب بھی درود پڑھیں تو اس طرح درود پڑھیں کہ اس کے اندر درود کا صیغہ بھی آئے، سلام کا صیغہ بھی، یعنی صلات کا بھی اور سلام کا بھی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو پھر جس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں استقامت اختیار کرتے ہیں، تو پلٹ کر وہ محبت محبوب کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس طرف سے بھی چاہت کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری مثالیں بھی دے سکتا ہوں، قرآنی آیات سے بھی بات کر سکتا ہوں، احادیث مبارکہ سے بھی۔ سردست چونکہ درود و سلام کے اوپر ہم نے ذکر کرنا ہے، جب کوئی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو پھر وہ انعام کیا ملتا ہے، ذرا یہ سن لیجیے گا۔ ادھر سے محبت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مطالع المسرات کے اندر بھی ہے، جلاء الافہام کے اندر بھی علامہ ابن قیم جوزی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا کہ تبرکاً میں وہ عربی کے الفاظ پڑھ دوں تاکہ برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم وتعرض علی صلاۃ غیرہم ارضا۔ مفہوماً اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جو محبت سے، ادب سے، لگاؤ سے درود پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، اور جو اوپر اسے ہی پڑھ لیتا ہے، پڑھتے تو ہیں درود و سلام لیکن وہ محبت، وہ چاہت نہیں ہوتی، تو فرمایا وہ فرشتے پیش کر دیتے ہیں، اجر دونوں کو مل جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے۔ لہذا محبت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان جھگڑوں سے نکل کر کہ کون سے صیغے سے پڑھیں کون سے نہ پڑھیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں، لیکن اس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو، دونوں ملا کر آپ پڑھیں۔ اس روایت کا آپ دیکھ سکتے ہیں مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات صفحہ نمبر 159 ہے، جو عربی کی ہے، مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات۔ اب اس پر ہم دیکھیں، جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
محبت کرتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ درود پڑھ رہا تو میں خود سنتا ہوں. بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، تو اس پر میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا بھی تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اس کے اوپر بڑی تشریح کی، اور سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بھی میں نے لکھا. یہ دونوں عنوان لکھ کر ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھیں، گوگل پر سرچ لکھ کریں تو وہ موضوع مضامین میرے سامنے آ جائیں گے، اور وہاں اسکین بھی میں نے لگا دیے تھے کتب کے اصل اسکینز جو ہیں. تو یہاں پر ایک حدیث پاک سماعت فرما نے مختصر سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. سیاستہ کی کتب حدیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. اور الخصائص الکبریٰ باب الآیا فی سمعہ الشریف، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 9ویں صدی کے متفقہ مجدد ہیں، اس کی جو الخصائص الکبریٰ کی جلد اول صفحہ 113 جو عربی کے اندر، اس کے اندر لکھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پہلی حدیث جو آپ نے سنی کہ محبت سے درود پڑتا ہے تو میں خود سنتا ہوں. اور یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے اعتراض کرنے سے پہلے اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنی نظر دیکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور سننا، اس میں فرق کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرما رہے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی سماعت کے اوپر قیاس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو، یا اپنے دیکھنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو سماعت کرتے ہیں. اللہ عز و جل ایسے معترضین کو ہدایت عطا فرمائے. امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دلچسپ انداز میں اپنی شاعری کے اندر بھی اس کو سما، ویسے کتب کے اندر بھی لکھا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہدایت بخشش صفحہ 300 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس شعر مبارک کو. اب اکثر لوگ اس شعر کو بھی بدل دیتے ہیں، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اتنے بڑے امام نے جب لکھا تو کچھ سوچ سمجھ کر لکھا ہوگا نا، اور کوئی اس کو بدل دیتا ہے جی ان کی قوت پہ لاکھوں سلام، قوت سماعت پہ لاکھوں سلام، کوئی کہتا ہے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اور بھائی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس کی تشریح کسی دن میں انشاءاللہ الگ سے کروں. آخر میں چلتے چلتے چونکہ ہم نے اس کو مختصر سا رکھنا ہے، یہ ویڈیو جو آج موضوع ریکارڈ ہو رہا ہے یہ میرے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے جو ہیں پروفیسر حکیم محمد جواد چشتی صاحب کی فرمائش کے اوپر، انہوں نے کہا ابو جی آج درود و سلام کے اوپر، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام کے اوپر ریکارڈنگ کروا دیجیے. تو آخر میں ان کی خواہش کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی ایک روایت میں پیش کر دیتا ہوں. بہت ہی پیاری روایت ہے، درود و سلام کی فضیلت بھی ہے اس کے اندر، اس سے اندر جو انوار و تجلیات اور برکات حاصل ہوتی ہیں وہ ہے حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا مکمل نام ہے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ میں پہنچا جہاں پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا، تو پانی کی ضرورت تھی. ایک کنویں پر نظر پڑی تو ہم دیکھنے لگے کہ پانی کافی نیچے تھا. جب پانی کافی نیچے تھا تو اب ہم رسی اور ڈول ڈھونڈنے لگے تو وہ بھی ہمیں نہ ملا. فرماتے ہیں قریب ہی ایک مکان تھا، گھر تھا، اس گھر کی چھت پر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی تھی. وہ دیکھ رہی تھی مجھے کہ رسی اور ڈول وغیرہ یا کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے اس نے سمجھا کہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہم رسی اور ڈول ڈھونڈ رہے ہیں، پانی لینا تھا، کنویں کا پانی بہت نیچے ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس رسی اور ڈول نہیں ہے، ہم ڈھونڈ رہے تھے بھی کہیں سے مل جائے. تو اس بچی نے آگے سے پوچھا آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو آپ نے جب اپنا نام بتایا تو بچی نے کہا سبحان اللہ، آپ کے تو شعر ہیں، آپ کا تو ذکر ہم سنتے ہیں، صبح و شام میرے گھر میں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے، میرے والد آپ کا ذکر کرتے ہیں. تو اتنے بڑی شخصیت ہو کر اس مسئلے کے لیے پریشان ہے، رسی اور ڈول ڈھونڈ رہے ہیں. بچی نیچے آئی، اوپر کھڑی ہوئی تھی چھت پر یا بالکونی میں کھڑی ہوئی تھی، وہ نیچے اتر کر آ گئی. جب نیچے آئی تو اس نے آ کر اپنا تھوک جو ہے، لعاب جو ہے وہ اس کنویں کے اندر ڈال دیے. جب کنویں کے اوپر اندر ڈالا تو پانی اوپر آ گیا. تو پانی کہا جی پانی بھر لیں اور موج کریں یہاں سے، اور پئیں، خود بھی پئیں اور بچوں ساتھیوں کو بھی پلائیں، بھر بھی لیں. تو یہاں پر جب وہ بچی جانے لگی تو امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ تو بتا دو یہ کمال تمہیں کس طرح حاصل ہوا ہے، کیسے تمہیں یہ مقام حاصل ہوا؟
تو اس بچی نے آگے سے کہا کہ یہ اس ذات گرامی جو رحمت للعالمین ہیں، جو وجہ وجود کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں، جو جان کائنات ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے حاصل ہوا ہے۔ اگر وہ جنگل میں تشریف لے جائیں تو درندے چرندے پرندے ہر چیز جو ہے نا وہ ان کے دامن میں پناہ لے، جو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، تو یہ سب کچھ مجھے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوا۔ اب یہاں پر امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعہ کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں درود السلام کے فضائل کے اوپر کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے جو کتاب لکھی وہ کتاب ہے دلائل الخیرات، جو بڑی مشہور ہے درود السلام کے اوپر۔ تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں درود السلام کے اس کتاب کو، اور تمام سلاسل کے اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کی زندگیوں کا یہ وظیفہ ہے، اس عاجز کا بھی وظیفہ ہے دلائل الخیرات شریف، تو یہ پڑھا کریں، بڑی بابرکت کتاب انہوں نے لکھی۔ اب اس واقعے کو آپ کی سوانحات دیگر میں شرح مطالع المسرات کے مقدمے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو، اور اسی کو آپ دلائل الخیرات کے مطالع المسرات کے علاوہ آپ سعادت دارین الباب الرابع کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 159 ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو بھی، آپ سب کو بھی درود و سلام کی برکتوں سے نوازے، اور خصوصاً میرے بیٹے پروفیسر حکیم محمد جواد صاحب کے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے قاضی درود السلام کا بھی ساتھ سلسلہ اس میں بھی آپ ریکارڈ کروا دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی درود السلام کے صدقے زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، ہر میدان میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ان کی، میری، آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود السلام کے صدقہ توفیل آج تک جتنے بھی پڑھے گئے اس ان درودوں اور سلاموں کی برکات کے صدقہ توفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات، دینی دنیاوی تمام قسم کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔